پر اجارہ آج تک، ایک پیاسے کا ہے دریا پر اجارہ آج تک، سربا سجدہ اس کی چوکھٹ پر ہے دریا آج تک۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ بندگی محفوظ ہے سجدوں کا جاری ہے چلن، بندگی محفوظ ہے سجدوں کا جاری ہے چلن، کر رہا ہے کربلا کا شکر کعبہ آج تک، کر رہا ہے کربلا کا شکر کعبہ آج تک، کر رہا ہے کربلا کا شکر کعبہ آج تک۔ ایک نیا عنوان دیا غازی نے ضبط نفس کو، ایک نیا عنوان دیا غازی نے ضبط نفس کو، نہر سے پیاسا نہ لوٹا کوئی سخا آج تک، نہر سے پیاسا نہ لوٹا کوئی سخا آج تک۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ صبر ایثار و وفا، طاعت شجاعت ضبط جنگ، صبر ایثار و وفا طاعت شجاعت ضبط جنگ، ہے جدا ہر راستے سے تیرا رستہ آج تک، ہے جدا ہر راستے سے تیرا رستہ آج تک۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ تو محافظ شہ کا ہے اور شہ محافظ دین کے، تو محافظ شہ کا ہے اور شہ محافظ دین کے، کس قدر محکم ہے دین سے، کس قدر محکم ہے دین سے تیرا رشتہ آج تک۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں حضرت کہ کلمہ توحید خود ممنون ہے شبیر کا، کلمہ توحید خود ممنون ہے شبیر کا، جس کی قربانی سے باقی ہے یہ کلمہ آج تک، جس کی قربانی سے باقی ہے یہ کلمہ آج تک۔ مختص کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کے عرفاں کا دعویٰ کر سکے، حضرت عباس کے عرفاں کا دعویٰ کر سکے، چشم طاہر نے نہ دیکھا کوئی ایسا آج تک۔ محترم طاہر عابدی صاحب اپنے مرصع منظومات سے نواز رہے تھے، آپ حضرات ان کو ہمت افزائی کر رہے تھے، داد و تحسین تو دے رہے تھے، لیکن اس انداز کی داد نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی تک اس انداز کی محفل نہیں ہو رہی ہے کہ جس طرح سے جشن العباس ہونا چاہیے۔ آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جشن العباس صرف انجمن اراکین انجمن العباس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بانی آپ سب ہیں، کیونکہ یہ واحد محفل ہے جو پوری دنیا میں وہ شہر حیدرآباد جو صرف عزاداری کا شہر کہلاتا تھا، اس محفل کے ذریعے مدح کی محفلوں کا شہر بھی کہلانے لگا۔ اور یہ صرف آپ حضرات کا جوش ہے، آپ حضرات کے جوش اور جذبات کی عکاسی ہے جو محفل کامیاب ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سے شعراء کا استقبال کرے، ہمت افزائی کرے، جس طرح کی ہمت افزائی آپ شعراء کی کریں گے اسی انداز کے شعراء آپ حضرات کے درمیان کلام پیش کریں گے۔ میں وہ پھر سے 4 مصرے دہراتا ہوں، داد تو ہو رہی ہے محفل میں، لیکن خاموشیوں کے ساتھ۔ یہ مانا ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہ مانا ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہے۔ یہ مانا ہے خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو، یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہے۔ تو مگر مدح علی کی بزم میں ہرگز نہ چپ رہنا، یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہیں۔ مگر مدح علی کی بزم میں ہرگز نہ چپ رہنا، یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہے۔ اب احساس ہو گیا ہے کہ اب جشن العباس ہو رہا ہے، اسی طرح سے آمدہ ہو جائیں۔ آپ حضرات کی یہ چہکتی ہوئی آوازیں، یہ چمکتے ہوئے چہرے محفل کی کامیابی کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ حضرات آمدہ ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ذہن میں رہے کہ اس محفل کے بانی آپ تمام حضرات ہیں، اور دوسرے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم آج 4 شعبان کا جشن کر رہے ہیں۔
آج 4 شعبان ہے، یہ ذہن میں رکھے اور یہ یاد رہے کہ جو آل محمد کی محبت میں سرشار ہوتا ہے وہ دن یا تاریخ کا محتاج نہیں ہوتا، بس جہاں ذکر ہو جائے بس وہی اس کے لیے مخصوصی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آل محمد کی محبت کی نشانی اور ان کے چاہنے والوں کی پہچان۔ اب میں اس مقدس بارگاہ میں آپ حضرات کو پوری طرح سے آمادہ کرنے کے لیے، چوتھے امام کی بارگاہ ہے تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ امام کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ دوں تاکہ اگلے مداخان کے لیے پوری طرح سے آپ حضرات آمادہ ہو جائیں۔ چوتھے امام کے حوالے سے جہاں جہاں حضرات موجود ہیں، عجیب انداز سے شاعر نے 4 مصرے کہہ دیے، غضب کا مطلب کہہ دیا کہ پوچھتی رہتی ہے صدیاں عابد بیمار سے، پوچھتی رہتی ہے صدیاں عابد بیمار سے، ظلم کتنی بار ہارا ہے میرے سرکار سے، پوچھتی رہتی ہے صدیاں عابد بیمار سے۔ محترم مامبا یہاں تشریف ہے، علی بھائی بیٹھے ہیں، علی زیدی صاحب اور جتنے لوگ قافلے لے جاتے ہیں، یہ ان سب کے لیے تحفہ ہے کہ پوچھتی رہتی ہے صدیاں عابد بیمار سے، ظلم کتنی بار ہارا ہے میرے سرکار سے، تو اب حکومت ہے وہاں زینب و سجاد کی، قافلے بے خوف گزرے شام کے بازار۔ پوچھتی رہتی ہے صدیاں عابد بیمار سے، ظلم کتنی بار ہارا ہے میرے سرکار سے، تو اب حکومت ہے وہاں پر زینب و سجاد کی، قافلے بے خوف گزرے شام کے بازار سے، قافلے بے خوف گزرے شام کے بازار سے، تو دربار میں یزید کے خاموشی چھا گئی۔ دیکھیں دربار کی بات کر رہا ہوں، دربار میں یزید کے خاموشی چھا گئی، زین اللبا نے ظلم کو گونگا بنا دیا۔ چوتھا مصرع جاجات ہے، دربار میں یزید کے خاموشی چھا گئی، زین اللبا نے ظلم کو گونگا بنا دیا، تو بیٹھے تھے جو محل میں تماشائی 700، سجاد نے انہی کو تماشا بنا دیا۔ بیٹھے تھے جو محل میں تماشائی 700، سجاد نے انہی کو تماشا بنا دیا، سجاد نے انہی کو تماشا بنا دیا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہو گئے ہیں، پوری طرح سے آپ حضرات شاعر کو سننے کے لیے بیدار ہو گئے ہیں، اور یقیناً یہ جو انداز آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو علی والوں کو یہ انداز عطا کیا ہے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، یہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ دنیا ہمارے کردار کا مقابلہ کرنا، بھائی دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، نماز عشق علی پڑھ رہے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں، پوری طرح سے متوجہ ہو جائے۔ جو اعزاز علی والوں کو ملا ہے وہ دنیا کے کسی اور طبقے کو الیکٹریشن کر لے گا، آپ حضرت ادھر اس کی فکر چھوڑے، آپ ادھر دیکھیں۔ جو اعزاز اٹھنے بیٹھنے کا علی والوں کو ملا ہے دنیا کے کسی قوم کو نہیں ملا، کسی طبقے کو نہیں ملا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ بہلولے غم شبیر جب آنسو بہاتے ہیں، یہ بہلولے غم شبیر جب آنسو بہاتے ہیں، زمین پر بیٹھے بیٹھے جنتوں میں گھر بناتے ہیں۔ پوری طرح سے راضی ہو جائے، یہ بہلولے